آج کے ہمارے پروگرام میں پوری دنیا منتظر ہے. ہم نے پیر کے دن کا اعلان کیا تھا اور اس پیر کے دن کے اعلان میں دنیا منتظر ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے. آج کے پروگرام میں میں کیلوں کے ذریعے جادو کا طریقہ بتا رہا ہوں اور اس کا توڑ بھی بتا رہا ہوں. میرے پاس کیل ہے، پھر اس کے سے کچھ کم سائز کے کیل ہے، پھر اس سے کچھ کم، پھر اس سے کچھ کم اور پھر اس سے کچھ کم. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اس چیز کو کیل دیا جائے. ہم نے اس کو کیل دیا. کیلوں کا سب سے پہلا عمل جو بتاتا ہوں، ہمیشہ کیل جو ہے کتے کی، خنزیر کی اور گدھے کی کھوپڑی میں ٹھوکے جاتے ہیں. یہ اس وقت میرے پاس کھوپڑی پڑی ہے، یہ اونٹ کی ہے، یہ بھی اونٹ ہے اور یہ بھی اونٹ ہے اور یہ بھی اونٹ. اونٹ کا پورا ڈھانچہ ہے، آپ دیکھیں اس کا منہ پورا، اس کا پورا منہ ہے اونٹ کا، آپ دیکھیں یہ اونٹ کا منہ ہے. محدثین نے جو اپنے مشاہدات اور تجربات میں لکھا ہے، جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے جادو اثر نہیں کرتا، جنات وہاں نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتے. میرے پاس اس کے مشاہدات ہیں. اگر آپ نے ان مشاہدات کو سمجھنا ہے اور پانا ہے تو ہمارے اکابر پر اعتماد جو پیج ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت ریفرنس ملے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو حوالے سے پیش کروں، ریفرنس سے پیش کروں، اور حوالے سے ہو تو بہت اچھی بات ہے. یہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں، لیکن ان کیل پہ پڑھا جاتا ہے اور کالا علم پڑھا جاتا ہے. اور جب یہ ٹھوکے جاتے ہیں تو اس بندے کے دماغ میں، عقل میں کوئی چیز نہیں رہتی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے. اور جیسے کسی چیز میں کیل ٹھوکیں اور وہ ہر چیز جڑ جاتی ہے، دو لکڑیوں کے درمیان میں کیل ٹھوکیں تو آپس میں جڑ جاتے ہیں، ایسی اس کی قسمت، اس کی مقدر، اس کا نصیب اور زندگی کا نظام یہ آپس میں ایسے یکجا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. کھوپڑی پر کیل کا عمل افریقہ میں زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے اس یہ جادو، اور اس جادو کی جو ہے طاقت ہے بہت زیادہ. یاد رکھیے گا، لفظ تاثیر رکھتا ہے. وہ گالی ہے، لفظ ہے، گالی لفظ ہے، اور میٹھے بول لفظ ہیں تو تاثیر رکھتے ہیں. اب گالی کہیں تو آگ لگ جاتی ہے، گالی تھے آگ لگ جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہے. اور گالی میٹھے بول ہوں تو اندر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، تو معلوم ہوا اس کا بھی اثر ہے. یاد رکھیے گا، جب دور جہالت ہوگا، چاہے وہ جتنی اعلیٰ ڈگریاں ہوں، اسے ہم دور جہالت کہیں گے. جب کملی والے کی محبتیں اور نور معرفت نہیں ہوگا تو پھر حسد کا دور ہوگا، اور آخری درجے کا حسد ہوگا. اور اس حسد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا وار کیا جائے گا جس کو جادو کہتے ہیں. جادو واحد وار ہے، نہ کیا کا پتہ، نہ کرنے والے کا پتہ، نہ ہوئے کا پتہ، لیکن ہو جاتا ہے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی بہت بڑی ہستیاں نہیں ہیں. اللہ کے حبیب پہ ہوا اور بالوں پہ ہوا. تو یہ کیل جس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کیل ٹھونکے جاتے ہیں اور ان پہ کچھ پڑھا جاتا ہے. تازہ کھوپڑی میں ٹھونکے جاتے ہیں جس میں بھیجا ہوتا ہے، وہ خنزیر کی، وہ کتے کی، وہ گدھے کی. اس کے بعد پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اب اتنا موٹا کیل گلتے تو وقت لگے گا، زمین میں زہر ہے، اس کو گلتے وقت لگے گا. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 70-80 سال تو اس کے یہ نہیں، اتنا جلدی نہیں جاتا. یہ اس کو گلتے، اس کو ختم ہوتے وقت لگے گا. کھوپڑی ختم ہو جائے گی، 2-4 سال میں ختم ہو جائے گی، لیکن کیل اس کے اندر رہے گا.
मेरे पास बारहा केस, बेशुमार केस आए हैं। चूंकि ये हलाल जानवर है ऊंट, और ऊंट की हड्डी के अपने कमालात और फयूज़ व बरक़ात हैं, इसलिए मैं खोपड़ी लाया हूं आपको सिर्फ एक नमूना दिखाने के लिए कि ऊंट की हड्डी की खोपड़ी, इसी तरह अगर कुत्ते की खोपड़ी हो, खिंजीर की हो, सुअर की हो, और गधे की हो, और बंदर की हो। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने बकायदा बंदर लिया, फिर उसे नशा दिया, फिर एक ही वार में उसकी खोपड़ी तन से जुदा की, बाकी को गड्ढा खोद के दफन कर दिया। और मेरे पास एक शख्स थे, वो आए और कहने लगे कि ये चीज मुझे दे दे और ये खोपड़ी दे, और इस खोपड़ी को फिर उन्होंने जो है कहा कि फिर उसके अंदर कील ठोंके। अब केस क्या था, जरा केस की नौयत थोड़ी सी सुन ले। दो भाइयों ने आपस में एक कारोबार किया, चलते रहे, औलाद जवान हो गई। अब वो कहने लगे बड़ा भाई कि हम क्या कारोबार तकसीम ना कर लें, ताकि औलाद जवान है, आपस में कोई झगड़ा इख्तलाफ ना हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें। तकसीम हो जाएंगे तो प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। छोटे भाई की नीयत में कुछ थोड़ा सी कमी बेशी थी। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, खुद ही हिस्से किए, 2 हिस्से किए और खुद ही चुन लिया। हालांकि एक हिस्सा करता है जायदाद का कि भाई ये 2 हिस्से हैं, मैंने हिस्से किए, आप चुन ले कोई एक। खुद ही हिस्सा किया, खुद ही चुन लिया, और जो जितना अच्छी चीजें थी जायदाद की वो सारी चुन ली, और जितनी बाकी थी वो इसको दे दी। इसने जब एहतजाज किया तो फिर ये उसने इसके ऊपर पड़ी का जादू किया, और ऐसा खतरनाक जादू किया, ऐसा कहरनाक जादू किया कि आप उस जादू को सोच नहीं सकते कि वो जादू कितना खतरनाक था। मुझसे वो साहब कहने लगे कि मेरे घर में रोटी पड़ी पड़ी कीड़े पड़ जाते हैं, सालन कीड़े पड़ जाते हैं, कपड़े खुद बहुत सुराख हो जाते हैं और कट जाते हैं, और चीजें खत्म हो जाती हैं। और जब मैंने उन्हें बताया सूरत वस्समाए वत्तारिक इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, जब ये मैंने अमल बताया और मैंने उनसे अर्ज किया कि कीलों का तोड़ कीलों से होगा, 4 दरमियाने साइज की कील लें, ये 4, और हर कील के ऊपर 41 बार पढ़े इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा वमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, 41 बार पढ़ लें। एक छोटी सी वजाहत अर्ज करूंगा। अक्सर क्या करते हैं, खुद पढ़े हुए होते हैं या थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लोगों से पढ़वाते हैं। अमल के अंदर जज्बा और खुलूस मुंतकिल होता है, ये याद रखिएगा। पैसे दे के अमल करवाना, ना वो जज्बा होता है, ना वो खुलूस होता है, ना वो तासीर होती है। क्यों शरीयत ने फरमाया कि तेरा अगर वालिद मरा है और तू अगर जानता है अहल है तो अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ा। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो किसी कोई और नहीं मांग सकता। तो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। मैं फिर ये अमल बताऊंगा। अगर किसी को शक है और यकीन है कि उसके ऊपर कीलों का अमल है और उसको कील दिया गया है, और कील का दूसरे लफ्जों में मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बंदिश, कि जिंदगी के हर मामले में बंदिश है, और जिंदगी का हर मामला बंदिशों में है। वो रिस्क है, वो रिश्ते हैं, वो सेहत है, वो जिंदगी की नाकामियां और कदम कदम पे नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात, उलझने। अगर जिंदगी इन्हीं चीजों में आ गई है तो फिर आप खामोशी से एक काम करें, 4 कील ले ले, 4 कील, और 4 कील लेकर इनके हर कील के ऊपर इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा
فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سورۃ والسماء والطارق اور 30واں پارہ. یہ 40 بار پڑھیں. 41 بار اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ کمی رہ جائے تو وہ اس کو پورا کر لیتے. اصل عدد 40 ہے. تو اول آخر درود پاک. ان کیلوں کو آپ چاہیں گھر کے کونوں میں دبا دیں، ٹھوک دیں، نہیں تو گھر کے چاروں کونوں میں، کہیں فرش میں، زمین میں، کیاری میں، کہیں اس کو نیچے گاڑ دیں. اچھا ایک چیز اور ہے، یہ تجربے میں آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ 3 کیل گاڑے، ایک نہ گاڑے، اور رات کا موقع دیں انہیں. کچھ چیزیں جو ہیں جو آپس میں جن جناتی شیطانی جادوئی چیزیں، اس کو نکلنے کا موقع دیں. کیونکہ اسلام کسی چیز کو بند کر کے مارنے کا موقع نہیں دیتا. سانپ ہے تو اس کو بھاگنے کا موقع دو، مارو، وہ چیزیں بند ہو جائیں گی اور مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جل جائیں گی. ایک کیل چھوڑ دیں آپ اور رات کا موقع دیں، صبح اٹھ کے پھر اس ایک کیل کو دبا دیں. یہ پہلا عمل ہے جو میں کیلوں کا بتا رہا ہوں، جو کھوپڑی پہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے بے شمار گھروں میں بربادیاں دیکھی، رشتوں میں، رزق میں، صحت میں، اور ناکامیاں اور مشکلات اور مسائل، اور زندگی میں نے بربادی سے، اس سے بڑی بربادی نہیں دیکھی. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ کیلے لیں ہم آپ کو دم کر دیں گے، آپ گھر میں جا کے لگا دیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب میرے آقا کملی والے کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص آیا ہو، حضور نے اسے عمل پہ لگایا ہے، عمل پہ لگایا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں، بلکہ ہر امانت آپ کے سپرد کر دوں کہ آپ خود کریں. پھر وہی بات ہے، درد دکھ آپ کا ہے، جو آپ جس درد دکھ سے، آپ جس غم سے یہ عمل کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں کوئی مخلص ہو، کوئی مخلص ہوتے ہیں. یہ ایک پہلا عمل میں نے بتایا ہے، جو کہ کتے کی کھوپڑی، خنزیر کی کھوپڑی، گدے کی کھوپڑی اور بندر کی کھوپڑی پہ ہوتا ہے، اور پھر اس پہ ڈال کے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور زندگی برباد ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ ایسے ایسے ہیں. میرے استخارے میں آیا، اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. میں نے کہا کہ آپ کے اوپر لگتا ہے کہ کوئی کھوپڑی کا عمل کیا ہے. آپ ایسا کریں، سوتے وقت یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، آپ یہ پڑھیں، اور صرف ایک تسبیح پڑھیں. اور یہ میں سب کو اجازت دے رہا ہوں. اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ آن لائن ہے اور پوری دنیا پروگرام دیکھ رہی ہے. یہ ایک تسبیح جو بندہ سوتے وقت پڑھ لے، اور صرف پڑھ لے اور روز پڑھ لے، کچھ ہی عرصے کے بعد کشف، کمالات، دل کے بھید، زمین کے نیچے کے بھید، آسمان کے بھید، فضاؤں ہواؤں کے بھید اللہ پاک اس پہ کھول دیتے ہیں، اور اللہ پاک کائنات کے راز اس پہ کھول دیتے ہیں. کائنات کے راز اس پہ اللہ کھول دیتے ہیں. اس نے یہ پڑھا، اور جب یہ پڑھا کہنے لگا کہ پہلی دفعہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ایسے ایک مرا ہوا کتا کسی نے اٹھایا، اس کی گردن کاٹی، اس پہ کیل ڈالے، اور ایک گندگی روڑی تھی، کوڑے کا ڈھیر تھا، وہاں گڑھا گہرا کھود کے اس نے وہ دبا دیا. میں نے کہا کیا خیال ہے، آپ کو خواب کے بعد بھی وہ جگہ یاد رہے گی؟ کہا 100% یاد ہے. میں نے کہا وہ نکالیں جا کے، لیکن نکالنے سے پہلے اپنا تحفظ ضرور کریں، اپنا تحفظ ضرور کریں نکالنے سے پہلے. اگر آپ نے اپنا تحفظ نہ کیا وہ چیزیں آپ پہ آئیں گی. اور اس کا تحفظ بھی آپ کو بتا دوں، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین. یہ وہ آیت ہے جو آپ چٹ لگا کے اگر دروازے پہ لگا دیں، گھر میں داخل جادو نہیں ہوگا. سانپ، بچھو اور خطرناک چیزیں اگر آپ یہ چٹ لگا دیں کاغذ پہ لکھ کے، سلام علی نوح فی العالمین، چھوٹا سا فوسٹر کرا کے لکھ کے
آپ چوکٹ پہ، گھر کی ہر چوکٹ پہ لگا دیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی گھر میں یہ چیزیں داخل نہیں ہوں گی۔ میں نے ان سے عرض کیا یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، اور وہ نکال کے لے آئے۔ کھوپڑی گل چکی تھی اور کیل جو ہے وہ ابھی ان کو زنگ لگا تھا، کہاں گلتے ہیں، موٹے کیل ہیں تو اتنے جلدی تو نہیں گلتے، اتنے جلدی تو نہیں گلتے۔ پھر ان کیلوں پہ عمل کیا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اب یہ کیل کریں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ کیل کا پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا۔